سے معاشرہ بنتا ہے اور جوانوں کے بگڑنے سے معاشرہ بگڑتا ہے۔ جس معاشرے کا جوان بن گیا اس معاشرے کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس معاشرے کا جوان عیاش ہو گیا، غلط راستے پر چل پڑا، اس قوم کو، اس معاشرے کو، اس سماج کو تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بوڑھے تو یوں ہی بن جاتے ہیں، اب وہ کیا کر سکتے ہیں بیچارے؟ جب ہاتھ میں طاقت نہیں، دانت میں طاقت نہیں، آنکھ میں قوت نہیں، جب کوئی سکت اور صلاحیت نہیں رہی، اب وہ بیچارے کریں گے کیا؟ اب ان کے پاس جب راتوں کو نیند بھی نہیں آ رہی ہے تو ان کے لیے عبادت کر لینا، اللہ اللہ کر لینا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ وہ تو ایک طرح سے ان کی ایک درجے میں مجبوری بھی بن جاتی ہے۔ لیکن جوان جس وقت اس کی طاقت، ذہن کے اندر شیطان پورے طور پر محنت کرتا ہے اور اس کو اچھکنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان بھی اپنا سارا زور بچے اور بوڑھے کے مقابلے میں جوان پر لگانا چاہتا ہے۔ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور قرآن کریم کو آپ دیکھیں تو جہاں بھی قوموں کے بننے اور بگڑنے کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اس قوم کے جوانوں کی طرف کی۔ اصحاب کہف کا واقعہ مشہور واقعہ ہے، ان کے نام سے قرآن کریم میں پوری ایک سورت موجود ہے۔ یہ اصحاب کہف، ان کا واقعہ قرآن میں موجود ہے نا جی، 15ویں اور 16ویں پارے میں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو ہر جمعہ کو اس کی تلاوت کرو۔ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو قرب قیامت کے فتنوں سے اور خاص طور سے دجال کے فتنے سے، جو دنیا کا سب سے خطرناک فتنہ ہے، جس فتنے کے بارے میں سارے انبیاء نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کی فتنے سے بچائے گا۔ کتنی اہم سورت ہے اس سورت میں جو مضمون بیان کیا گیا، بلکہ اس سورت کا جو نام رکھا گیا اصحاب کہف، سورہ کہف، اصحاب کہف کے نام سے اس کا واقعہ لمبا واقعہ ہے، کبھی آپ حضرات پڑھیں گے، علماء سے سنیں گے، ابھی زیادہ وقت نہیں، تفصیل سے باتوں کو بیان کرنے کا ابھی موقع نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سورت کے اندر ایک بہت خاص آیت ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کس طرح یہ چند نوجوان، 5 یا 6 یا 7 علی اختلاف الاقوال، بعض لوگوں نے 4 کہا، بعض لوگوں نے 5 کہا، بعض لوگوں نے 6 کہا، الگ الگ، خود قرآن کہتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم۔ ان کی تعداد کیا تھی یہ آج تک صحیح پتہ نہیں چل سکا۔ بہرحال اللہ نے بھی پورے طور پر نہیں بتایا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، اور اس کا جاننا کوئی بہت زیادہ ضروری بھی نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھیے کہ چند نوجوان تھے، 5 یا 6 یا 7، بس یہ اتنی چھوٹی سی ایک تعداد تھی، لیکن جب یہ اللہ کے نام پر نکل گئے اور بادشاہ وقت کے سامنے جب حق کا اعلان کرنے پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنا کر پوری امت کی ہدایت کا فیصلہ کیا۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، آپ اندازہ کیجئے، علماء موجود ہیں، اس کی لذت کو محسوس کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ یہ چند نوجوان تھے جو اللہ کے نام پر کھڑے ہو گئے تھے، اور ان کی وجہ سے اللہ نے ہدایت کی فضا کو عام کر دیا۔